وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بونوں کی بستی کی طرف پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدم زاد، تم یہ آم کہاں سے لے آئے؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ عثمان غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، ایک شرط مان لو تو یہ سارا آم تمہارا ہے۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا، شرط بتاؤ۔ عثمان بولا، تمہیں میرے ساتھ کوہکاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا، مجھے تو کوہکاف تک جانے کا راستے کا علم ہی نہیں۔ ہاں، یہاں سے 4 کوس دور ایک خون خوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کے درست جواب نہیں دے سکا۔ صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا۔ ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو، جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا، اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی کہکا لگا کر بولی، واہ واہ، آج خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بڑی بھیانک۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا، اے جادوگرنی، تم تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا تو تم اسے چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی، تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ آج تک کوئی انسان درست جواب نہیں دے سکا۔ جادوگرنی کا کہکا بڑا بھیانک تھا کہ اس کا محل بھی لرزنے لگا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگھاڑی، لو، اب دوسرے سوال کا درست جواب دو۔ بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا؟ عثمان نے پھر سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے کہا، جناب، وہ دولت علم ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرائی، اسے شکار ہاتھ سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا، اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے انسان اگر پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اس کو جواب دیا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی زور سے چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے، افسوس، میں اسے بھون کر نہیں کھا سکتی۔ جا، چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر، مجھے کوہکاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں، لے، یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا، یہ گیند تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہکاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا، جس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔
عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور عثمان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ شہزادی افشین کو پیٹو جن نے چاندی کے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کو کہا، مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس زور سے دھاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہتے ہوئے غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ شہزادی کو امید تھی کہ خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہے۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا سا محل تھا۔ اس میں وہ خون خوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے تاجر کی بو سونگھ لی تھی اور آدم بو کے نعرے لگاتی بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے مک روح کہکا لگایا اور اتنے پرزور سے ہاتھ مارا کہ درخت ٹوٹ کر دور جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بہت چال سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ اس نے گرج کر کہا، تیری یہ مجال، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا، لیکن یہ کیا، تلوار چڑیل کے بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، زخم تک نہ آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جیب میں کودتا ہوا بولا، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پریاں موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا، تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں، تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی اور آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر اب ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوہ قاف میں داخل ہو گیا تھا۔